بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم شروع ہونے والا ہے۔ محبان اہل بیت کے قلوب ذکر اہل بیت سننے کے لیے بے تاب ہوں گے، اور فضائل اہل بیت سننے اور پڑھنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور آپ کے فضائل سننے کے لیے بے تاب ہوں گے۔ ایک بات میں اپنے احباب سے اور اپنے عزیز دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو طرح طرح کے سوالات جو سوشل میڈیا کے ذریعہ اور علماء سو کے ذریعہ ہمارے نوجوانوں تک، ہمارے دوست احباب تک پہنچتے ہیں، ان سوالات کی فکر نہ کیجیے اور ان پر دھیان نہ دیجیے۔ وہ سوالات کیا ہوتے ہیں کہ کیا کربلا کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟ جب پوچھا نہیں جائے گا تو پھر کربلا کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ یا اہل بیت اطہار کا ذکر آپ لوگ اس انداز سے کرتے ہیں، اس انداز سے اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس سے کسی دوسرے کی مشابہت ہوتی ہے، یہ دوسرے کا شعار ہے، دوسرے کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیے اور اہل بیت اطہار سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھیے، بلکہ فرض عین سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں 3786 نمبر غالباً حدیث ہے۔ فرماتے انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا بہ کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مجید اور میری عطرت یعنی اہل بیت اطہار کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس قسم کی، اس مضمون کی نہ جانے کتنی حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اور صحابہ کرام کو انفسائز کرایا ہے، زور دے کے صحابہ کرام سے کہا ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کو مضبوطی سے ان کے دامن کو پکڑے رہو، ان سے محبت کرو، ان سے الفت کا مظاہرہ کرو۔ صحابہ کرام کو انفسائز کرایا۔ تو جب سوچو کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اہل بیت اطہار کی محبت کرنے کے لیے انفسائز کرایا ہے، تو عام مسلمان تو بدرجہ اولا آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرے گا، اور جس طرح جس سے ہوگا اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار کرے گا۔ اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا حصہ تو ہے ہی، اہل بیت اطہار کی محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن شفاعت بھی ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کل قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ پہلا شخص، پہلے قسم کا انسان، المکرم لذریتی، ایسا ہے کہ جو میری ذریت کی تکریم کرے گا، احترام کرے گا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ والقاصی لہم حوائجہم، وہ جو ان کی ضرورت کو پورا کرے گا، کل قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وہ جو ان کی ضرورت کو پورا کرے گا، کل قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ ایک
تکریم کرنے والے کی، اہل بیت اطہار کی عزت کرنے والے کی، ان کی تکریم کرنے والے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور اہل بیت اطہار کی ضرورت کو پورا کرنے والے کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور ایسا شخص جو اہل بیت اطہار کے معاملے میں کوشش کرے گا اس چیز میں جن کی انہیں ضرورت ہے، یعنی اہل بیت اطہار کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو دلانے کے لیے جدوجہد کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سعی کرے گا، تگودو کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور چوتھے قسم کیا انسان کون سا ہے؟ فرماتے ہیں المحب بقلبہ و لسانی، وہ جو اپنی زبان سے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتا رہے گا اور دل کے اندر بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو بسائے گا، رچائے گا اور جمائے گا، ایسے شخص کی میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ یہ 4 قسم کے افراد ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا۔ اور ایمان کا یہ تو حصہ ہے، اگر حضور کی شفاعت چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرو، دل سے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرو اور زبان سے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کا اقرار کرتے رہو، اظہار کرتے رہو، پرچار کرتے رہو۔ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہ منی۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احبنی و احب حذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جن سے محبت کرنے کی بنا پر اور جن کی محبت کے صدقے اور تصدق سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے اور ان کا درجہ مل جائے، اللہ کے نبی کا درجہ مل جائے، ہم بھلا ان سے محبت کا اظہار کیوں نہ کریں بھائی؟ فرماتے ہیں من احبنی، جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا، وَأَحَبَّ حَذَيْن، اور میرے ان دونوں سے، وَأَحَبَّ حَذَيْن، اور ان دونوں سے یعنی میرے ان دونوں لالوں سے، لختی جگروں سے، میرے بیٹوں سے حسن اور حسین سے محبت رکھے گا، وَأَبَاهُمَا، میرے ان دونوں بیٹوں کے والد بزرگوار حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام سے محبت رکھے گا، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھے گا، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا۔ تو جن کی محبت کے تصدق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے، ساتھ ملے، رفاقت ملے اور درجہ ملے، ہم بھلا ان کا ذکر کیوں نہ کریں بھائی؟ ان سے محبت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ ان سے محبت کا اقرار کیوں نہ کریں؟ ان سے محبت کا پرچار کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں ہم؟ اہل بیت اطہار سے محبت تو ہمارا ایمان ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی ایمان پر ہمیں زندہ بھی رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہو، اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی ہو، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اہل بیت اطہار سے، آل سے، اولاد سے محبت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور تمام صحابہ اخیار کی محبت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، تمام خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی بھی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامرانی بھی ہے، اور اسی میں ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی اور دارین میں، عقبہ میں بھی نعمتیں ملیں گی، دونوں جہاں کی نعمتیں اسی سے ملنے والی ہے۔